اللہ پاک کی بے تحاشا نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے امن کا مل جانا۔ دین پر، اعمال صالحہ پر اللہ پاک نے خزانوں کے وعدے تو نہیں کیے ہیں، لیکن یہ جو وعدے کیے ہیں کہ میں تمہیں امن نصیب فرماؤں گا، عزت کا فیصلہ ہوگا، تمہاری محبتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا، یہ وہ فیصلے ہیں جو خزانوں سے کہیں اونچے فیصلے ہیں، کہیں اونچے وعدے ہیں اللہ کی طرف سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے جا رہی ہیں، دیکھا کہ بہت سارا مجمع ہے، راستہ بند ہے۔ پوچھا بھائی کیا بات، تم آنا جانا کیوں بند کر دیا، یہ یہاں کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہا جی جنگل سے ایک شیر ہے جو چوراہے پر آ کر بیٹھ گیا ہے، ڈر کی وجہ سے ادھر والے ادھر نہیں جاتے، ادھر والے ادھر نہیں آتے، اس لیے یہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اکیلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے بڑھتے ہیں اور جا کر اس شیر کو ایک زور سے تھپڑ مار کر کہا، ما کذب علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں کوئی غلط بات ہم سے نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یخف الا اللہ لم یسلط علیہ غیرہ ولم یرجو الا اللہ لم یحوجہ الی غیری، کہ جو آدمی سب کا ڈر اپنے دل سے نکال لے اور صرف اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں پیدا کر دے، اللہ ذمہ لیتے ہیں کہ کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ آج جو ہر ایرا خیرہ ہم پر مسلط ہے، ہر شیطان ہمارے اوپر مسلط ہے، آج جو ہر بندہ ہمیں ڈراتا دھمکاتا ہے، صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ کا ڈر دل سے نکال دیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جو آدمی اپنے دل کے اندر سے اللہ کے ڈر کے علاوہ سب ڈروں کو نکال دے، لم یسلط علیہ غیرہ، اللہ بھی اپنے علاوہ کسی کو اس کے اوپر مسلط نہیں ہونے دیتے۔ وَمَن لَّمْ يَرْجُ إِلَّا اللَّهَ لَمْ يُحَوِّجْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، جو اپنی ساری امیدیں اللہ کے ساتھ جوڑ لے، کسی سے عزت کی امید نہیں، کسی سے مال کی امید نہیں، کسی سے اپنا کوئی مسئلہ وابستہ نہیں، کسی سے کچھ نہیں لینا دینا، ہماری ساری امیدیں اللہ کی ذات سے وابستہ ہے۔ جو آدمی اس مشق کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزارے، اپنی امیدیں صرف اللہ کے ساتھ وابستہ کر لے، لم یحوجہ الی غیری، اللہ اپنے ذمے لیتے ہیں کہ اللہ اس کو کسی اور کا محتاج نہیں ہونے دیں گے، کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے، اللہ خود اس کا انتظام فرمائیں گے، اللہ وقت کے اندر اس کو کھانا بھی دیں گے، پینا بھی دیں گے، اس کے مسائل کو بھی حل کریں گے، اس کو عزت بھی دیں گے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ اللہ پاک اپنے وعدہ خلافی نہیں فرمایا کرتے۔ امن کا مل جانا، مسائل کا حل ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ پاک نے خزانے دنیا کے مال سونا چاندی کے وعدے تو نہیں فرمائے، یہ وعدے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ پر جو اللہ نے پورے کیے ہیں، اللہ پورے کرتے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، فجر کی نماز پڑھی، رسول پاک علیہ السلام کے پیچھے مسجد سے باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے بھیڑیے ہیں۔ راوی روایت کرنے والے فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد 100 کے قریب ہوگی، 100 بھیڑیے جنگل سے اکٹھے ہو کر باہر آگے لائن لگا کر بیٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھیڑیے اپنا وفد لے کر آئے ہیں تمہارے پاس، اور انہوں نے مجھ سے بات کی ہے کہ اپنے صحابہ سے فرما دیں کہ ہمارا دل نہیں چاہتا تمہاری بھیڑوں اور بکریوں پر حملہ کرنے کے لیے، اب ہماری خوراک ہے، اللہ نے بنائی ہے، اگر تم لوگ ہمارا حصہ مقرر کر دو اور ہمارا حصہ ہمیں پہنچ جایا کرے، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ کسی کی بکری پر کوئی بھیڑیا حملہ نہیں کرے گا۔ موجود ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے اس منظر کو، 100 کے قریب بھیڑیے باہر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ یہ وفد بن کر میرے پاس آئے ہیں کہ آپ کے صحابہ جو اللہ کی ماننے والے ہیں، ان کے مال پر حملہ کرنا یہ ہمارا بھی دل گوارا نہیں۔ یہ بھیڑیے کہتے ہیں، بھیڑیے، آج تو انسان بھیڑیا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑا مشکل ہوگا اپنے ہاتھ سے اپنی بکری اٹھا کر دے دینا، آپ ان سے فرما دیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنی حفاظت کریں گے، تم اپنا داؤ لگا لینا، یہی ٹھیک ہے۔ لیکن بھیڑیوں نے آ کر درخواست کی، اور ایک روایت کے اندر آپ نے فرمایا، صحابی فرماتے ہیں کہ آپ نے جنت البقیع کے اندر ایک صحابی، انصاری صحابی کی تدفین کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں ایک بھیڑیا آیا اور اس نے یہ درخواست پیش کی، یعنی کئی دفعہ یہ واقعات پیش آئے۔ یہ امن کہ بھیڑیوں کے دلوں کے اندر بھی امن کا جذبہ ہے کہ دنیا مال جان عزت آبرو اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ یہ ایمان اور اعمال پر ملتا ہے، کسی اور چیز پر نہیں، پیسوں سے چیزیں نہیں ملتی، یہ
مال اور دولت سے یہ چیزیں نہیں ملا کرتی، یہ ایمان پر ملتی ہیں، یہ اعمال صالحہ پر ملتی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ لشکر لے کر روانہ ہوتے ہیں، ملک فارس کے فاتح ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ مدائن جہاں کسریٰ کا محل تھا، قصر ابیض سامنے نظر آ رہا تھا، درمیان میں دریائے دجلہ ہے۔ انہوں نے پل توڑ دیا اور جو کشتیاں تھیں وہ اٹھا کر لے گئے تاکہ مسلمان آگے دریا ہے ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ایک طرف قصر ابیض ہے، کسریٰ کا محل ہے، مدائن شہر ہے، ایک طرف دریائے دجلہ ہے، دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر سے کہا کہ بھائی بسم اللہ پڑھو اور اندر گھس جاؤ، دریا میں چلے جاؤ۔ 60 آدمی قبیلہ بنو تمیم کے پانی کے اوپر سے اپنے گھوڑوں کو لے کر چلے گئے، اللہ نے پانی کے اندر ڈوبنے نہیں دیا۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 کی جوڑیاں بنائیں کہ اسی ترتیب سے لائن سے، جیسے خشکی کے اندر لائن سے چلتے ہو اسی طریقے سے گھوڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے اس دریا کے اوپر سے گزرنا ہے۔ سب سے آگے حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں اور ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے 2 کا لشکر، سارے کا سارا لشکر سمندر کے اوپر ایسے چلتے ہیں جیسے کہ خشکی کے اندر چلا جاتا ہے، اور چلتے ہوئے سمندر کے اوپر چلتے ہوئے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی سے فرماتے ہیں واللہ لینصرن اللہ دینہ واللہ لینصرن اللہ ولیہ ولیظہرن دینہ ولیہزمن عدوہ۔ اے سلمان، یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ اپنے دین کی مدد کرتے رہیں گے، اللہ کی قسم اللہ کبھی اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ پاک جو دین کا ساتھ دیں، دین پر چلنے والے ہوں گے، ان کو اللہ پاک کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ اللہ پاک دشمنوں کو ہمیشہ شکست دیتے رہیں گے۔ اِلَّمْ يَكُنْ فِي الْجَيْشِ بَغْيٌ أَوْ ذُنُوبٌ تَغْلِبُ الْحَسَنَاتِ۔ صرف یہ بات ہے کہ پورے لشکر کے اندر کوئی گناہ گار نہیں ہونا چاہیے، پورے لشکر کے اندر کوئی ظالم نہ ہو، کوئی حرام خور نہ ہو، کسی کا مال دبانے والا نہ ہو، کوئی چغلی کرنے والا نہ ہو، کوئی غیبت کرنے والا نہ ہو۔ اللہ سے ڈرنے والا اگر لشکر ہوگا تو اسی طریقے سے جیسے آج یہ لشکر پانی کے اوپر سے گھوڑے دوڑاتا ہوا چلا جا رہا ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک قیامت تک اپنے اس وعدے کو پورا فرمائیں گے۔